بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں 9 رمضان المبارک جس گھر میں یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے روزگاری، بے برکتی کا، ہر طرح کے مسائل کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج 9 رمضان بدھ کے دن یا حیو یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال اور رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، تو محترم ناظرین اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہر کوئی رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، رات نماز تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سحری میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کی ذات اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ 1 نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ ہر نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں نیکیاں لوٹنے کے خزانے لوٹنے کا، کامیابیاں لوٹنے کا ایک ایسا خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جس کے نصیب میں آ جاتا ہے پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا شرطیہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، آج تک صرف آپ نے اور میں نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے اور جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھو گے، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں، بارش کی طرح چھم چھم برس رہا ہے۔ اور جب بندہ نور رمضان بدھ کے دن آج جھولی پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آج سمجھنا ہے۔ رمضان المبارک میں بدھ کے دن 9 رمضان المبارک کو آج جھولی پھیلا کر مانگیے گا اور مانگتے چلے جائیے گا، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ جب رب کی ذات کسی کو پسند فرما لیتی ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج رمضان کے 9 روزے اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ پھر آپ لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 9 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو میرے کہنے پر آج یہ وظیفہ بھی پڑھ کر دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر اپنے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری مسائل بہت ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات یا کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں، ہر چیز کا حل آج کے اس عمل میں، ہر چیز کا حل آج کی اس ویڈیو میں ہے۔ آج کے دن آپ نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی خاص ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم رب کریم کے وہ نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جنہیں پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جنہیں پڑھتے ہی مقدر کی ستارے چمک اٹھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے 9ویں روزے کا یہ خاص عمل اگر اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ اور پوری توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ بالکل آرام سے ٹھہر کے پڑھنا۔ یا حیو یا قیوم پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے اہم ہے۔ آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اتنے طاقتور ترین کلمات ہیں، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار وظائف، اعمال، تسبیحات رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ آج 9 رمضان بدھ کے دن یا حیو یا قیوم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ 9واں روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تیزی سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 9واں روزہ آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کل کی ہی بات تھی کہ رمضان کی چاند رات تھی۔ آج دیکھیں پہلا رحمت والا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح یہ مہینہ نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ والو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کی ذات ابھی بھی موقع دے رہی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو خصوصاً آپ نے اس عمل کو بھی پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے پڑھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 8 بار پڑھ لیا۔ اب تیسرا وظیفہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر سخت ترین مشکل آتے، جب ایسی مشکل آ جاتی کہ ہمیں کوئی حل کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، ہم پر قرضے چڑھ جائیں یا کوئی اور معاملات ہوں جائیں یا موت طاری ہونے لگے یا پھر دشمن کا خوف غالب آنے لگے، تو ہم لوگ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے جس نیت سے صحابہ اکرام پڑھتے تھے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ والو، 9 رمضان مبارک بدھ کے دین کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے کہ جس بندے نے پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی مقدر میں آ گئی۔ یہ ایسا عمل ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت زیادہ باریکی سے بتایا ہے۔ جو باتیں بتانے والی تھی وہ سب بتا دی، دن کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آپ کو اس وظیفے کے متعلق بھی بتا دیا کہ کون سا کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ سب کچھ میں نے بتا دیا ہے۔ دھیان سے پڑھو۔ افطاری کے وقت پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، سحری میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، تہجد میں پڑھو گے افضل ترین وقت ہے، فجر کے بعد پڑھو گے افضل ترین وقت ہے۔ اللہ والو، رمضان کی ہر گھڑی افضل ہے۔ ہر گھڑی میں اللہ پاک کی رحمتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے، صدائیں لگ رہی ہیں۔ ہم لوگ ہی بڑے بدبخت ہیں، ہم لوگ بڑے لاپرواہ ہیں، ہم لوگ بڑے بے خوف ہیں۔ ہم لوگوں کو خوف ختم ہو گیا، ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جب تک دل کو سکون نہ ملے معافی مانگتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔